الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنین، ان سے دریافت کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ الا انہم من افکہم لا یقولون، آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں۔ والد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ بات جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات والبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو۔ افلا تذکرون، کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ الصافات کی آیات مبارکہ 147 سے لے کر 155 تک تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، انہوں نے اس کی بات نہ مانی، تو ان کو یہ کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کا حکم کا انتظار کے بغیر وہ بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دریائے فرات کے کنارے پر ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی طوفان میں پھنس گئی، جیسا کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اور وہاں ان کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے اور جس کا نام نکلتا تھا اس کو دریا میں پھینک دیتے تھے۔ اسی طرح جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بزرگ سمجھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، تو انہوں نے 3 بار قرآن اندازی کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، یہ میرے لیے تنبیہ ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے خود چھلانگ لگا دی، بعض میں آتا ہے انہوں نے پھینکا۔ تو جو ہی آپ نے چھلانگ لگائی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ویل مچھلی وہ بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو الٹا کر رکھ دیتی ہیں، کہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنا ہے، اور یہ آپ کا پیٹ اس کی غذا نہیں بننا بلکہ یہ ان کی رہائش گاہ بننا ہے، اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ پھر مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا تو مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں چٹیل میدان تھا، ایک بیل پیدا کر دی، کہتے ہیں کہ وہ کدو کی بیل تھی، اور اس کے سائے میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی۔ تو اب آگے ذکر ہے کہ آپ جس بستی کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنایا تھا کہ وَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِئَةٍ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ، کہ ہم نے جس بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی تھی، اس بستی میں رہنے والے جو افراد تھے۔ مئۃ الف، 1,00,000، او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب 1,20,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,00,000 بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو اب پیچھے کیا ہوا،
فامنوا فمتعنوا الہین، پس وہ ایمان لائے. یعنی کہ جتنی بھی قومیں پہلے گزری تھی سب نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. لیکن صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جو پچھتائی، جو عذاب کے اثار کو جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں ایسے تو وہ ڈر گئے، تو سب بچوں کو ساتھ لے کر، مویشیوں کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے. اللہ کے سامنے اوزاری کرنے لگے کہ ہم نے تیری بات نہیں مانی، تیرے نبی کی نافرمانی کی، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ سب ایمان لے آئے. اور یہاں یہی ذکر ہے کہ فامنوا فمتعنوا الہین، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. ان کے ایمان لانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اور پھر ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا جب صحت یاب ہو گئے کہ واپس بستی میں جاؤ. آپ بستی میں آئے، ان کو تلقین کی، وہ سب آپ کے فرما بردار بن گئے، سب لوگ ایمان لے آئے. یعنی کہ وہ پہلی قوم ہے جس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر نبی کی تابعداری کی اور اللہ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جو سیلاب آ رہا ہے، آج جو مہنگائی کا عذاب ہے، ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. تو آج اللہ کے عذاب، ان عذابوں سے ہم بھی بچ سکتے ہیں. اللہ کی برکتیں آج بھی ہم پر نازل ہو سکتی ہیں، اللہ کی نواز سے ہم پر آج بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صدق کے دل کے ساتھ. تو آگے ہے کہ اب ان قریش مکہ کا ذکر ہے آگے. بس ادھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے مکمل ہو گیا کہ وہ اپنی واپس قوم میں آ گئے، قوم نے ایمان قبول کر لیا. پھر جتنے تک وہ حق پر رہے، جب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر کفر کیا تو پھر اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، پھر اللہ نے ان میں کوئی نبی بھیجا ہوگا. تو بہرحال آگے قریش مکہ کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹی ہیں. وہ فرشتوں کو مونس سمجھتے تھے. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، کہ ان سے پوچھو، ان سے فاستفتہم، پس ان سے دریافت کرو، ان سے پوچھو علی ربک البنات ولہم البنون، کہ تمہارے لیے بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹی ہیں. وہ یہ کہتے تھے نا کہ آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں. بیٹیاں سے مراد کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں مونس سے، اور ان کے بیٹے ہیں. تو جہاں اللہ نے ان کو کہا کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا یہ اس وقت موجود تھے، بلکہ ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا. یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ مونس ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، یہ اس وقت موجود تھے، ان کے ابا و اجداد موجود تھے. یہ جو اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کو یہ جو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے یہ اس وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا؟ کیا واقعی ان کے اندر عورتوں والی خصوصیات تھی؟ یعنی یہ اللہ پر یہ بہتان بناتے ہیں. اور پھر آئے وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. الا انہم من افکہم لا یقولون، آگارو یہ لوگ اپنی افترا پردوادی سے، جھوٹ سے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ فرشتے کوئی مونس نہیں ہیں، ان میں کوئی عورتوں والی خصوصیات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اخلاص میں بھی فرما دیا. سورۃ اخلاص مکی صورت ہے. یہ جو قریش مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ نے پھر اس کا جواب دے دیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا برابر احد، وہ اکیلی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اور پھر ہے اصطفی البنات ولی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو بیٹیوں پر، بیٹیاں اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی. یعنی تم تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایک یہ الزام لگاتے ہو کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں. اللہ تو ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. جبکہ یہ خود اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے.
کیونکہ قریش مکہ میں یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے لیے اس کو برا سمجھتا تھا، بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ آج بھی حرم پاک کے ساتھ وہ قبرستان موجود ہے، اگر آپ کا جان وہ موجود ہے جہاں پر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس میں صرف ایک قبر ہے حضرت سمیہ کی، جس کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ، وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے، اور باقی وہ گڑھے کی صورت جس طرح وہ جگہ آج بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس جگہ کوئی ہوٹل یا وہ بنانا چاہا تو آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عبرت کے لیے یہ نشانی رکھی ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو تم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، تم تو بیٹیوں کو مار دیتے ہو، تم کیسے؟ اور آگے ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو، اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہو، اور اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا، انسانوں جیسا، جیسے انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے پیدا، اللہ کو تم نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم اس قدر کو نہیں سمجھتے، اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی، یعنی کیا ہوتے؟ عورتیں نہ ہوتی، مرد ہوتے، مذکر ہوتے، اور جس کو تم بھی پسند کرتے ہو اور بہتر سمجھتے ہو، نہ کہ بیٹیاں جو تمہاری نظر میں بھی کم تر و حقیر ہیں۔ اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اللہ کی، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جس نے 3 بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی، اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ تکم و پیش کی معاف، جس کی کوئی بیٹی نہ تو پھر آپ نے کہا میں اس کی سفارش کروں گا، اور شرط کیا ہے؟ ایمان۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا